शरीयत की खातिर जिएंगे मरेंगे। اللہ کا بڑا فضل اور احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں پیدا فرمایا، اور امت محمدیہ کا مطلب ہے پچھلی تمام امتوں کا سردار۔ جس طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار، اسی طرح یہ امت پچھلی تمام امتوں کی سردار۔ ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو مالا مال کیے ہوئے ہے۔ جن حالات میں ہم ابھی زندہ ہیں، اگر پچھلی امت ہوتی تو وہ ہلاک و برباد کر دی گئی ہوتی۔ آج ہم جن گناہوں کے ساتھ، جن بدعمالیوں کے ساتھ اور جن نافرمانیوں کے ساتھ ہم جی رہے ہیں، اتنی نافرمانیوں کے ساتھ پچھلی امتیں زندہ نہیں رہ سکتی تھیں۔ ان کے یہاں تو یہ تھا کہ رات کو اگر کسی نے جرم کیا، کوئی گناہ کیا، تو صبح وہ ہلاک و برباد کر دیے جاتے تھے۔ ان کے یہاں معافی تلافی کا بہت کم موقع دیا جاتا تھا۔ لیکن قربان جائیں آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس امت کی بخشش کے لیے اور اللہ کی مہربانی کے لیے دعا فرما لی تھی، اور اللہ سے منوا لیا تھا کہ اے پروردگار عالم، پچھلی امتوں کی طرح میری امت پر کوئی عمومی عذاب نہ اتارے، پچھلی امتوں کی طرح میری امت کو یک بارگی عذاب میں گرفتار نہ کرے، پچھلی امتوں کی طرح میری امت کو برے جانوروں اور بندروں کی شکل میں تبدیل نہ کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کر لی۔ اس لیے آج پچھلی امتیں جو گناہ کرتی تھیں، اس کے بعد وہ ہلاک و برباد کر دی جاتی تھیں، آج ہم ہلاک و برباد نہیں ہو رہے ہیں۔ جن گناہوں کی بدولت پچھلی امتیں یکبارگی زمین و آسمان کے عذاب اتار دیے جاتے تھے اور وہ اسی میں غرق کر دیے جاتے تھے، آج ہم ان عذابوں میں، مصیبتوں میں گرفتار نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جن گناہوں کے باوجود آج ہم عیش کی زندگی گزار رہے ہیں، اگر پچھلی امتیں ہوتیں تو ان کے چہرے مسخ کر دیے گئے ہوتے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و رحمت کا طفیل ہے، صدقہ ہے کہ آج ہم بے انتہا نافرمانیوں کے باوجود ہم عزت کی زندگی، راحت کی زندگی جی رہے ہیں، ورنہ ہم نے بھی کچھ کم گناہ نہیں کیے، بلکہ اگر کہا جائے تو یہود و نصارہ جو پچھلی امتیں گزری ہیں ان سے گناہوں میں 2 قدم آگے بڑھ گئے۔ بس اللہ کی مہربانی ہے اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت کا حصہ ہے کہ آج ہم ان گناہوں کے باوجود جی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے اللہ سے استغفار کا، اللہ سے معافی کا، اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ
جب تک انسان کی زندگی ہے، یعنی اس کی زندگی کی جب تک شام نہ ہو جائے وہاں تک تم توبہ استغفار کر سکتے ہو، مہلت دی ہے۔ آج اگر کسی نے گناہ کر لیا، اللہ تعالیٰ فوراً اسے گرفتار نہیں کرتا، اللہ اپنی ہوا کو اس کے لیے نہیں روکتا، اللہ اپنے سورج کی روشنی اس کے لیے نہیں روکتا۔ گناہ گار بندہ ہے، کھانے پینے کی جو نالیاں ہیں ان نالیوں کو بلاک نہیں کرتا، کھانا کھاتا ہے، ہضم بھی ہوتا ہے، نکل بھی جاتا ہے، ساری سہولتیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں، اللہ ڈھیل دیتا ہے، گرفتار نہیں کرتا۔ تو اللہ نے توبہ استغفار کا موقع دیا ہے، مہلت دی ہے۔ اب جو بندہ عقل مند ہوگا وہ اپنی زندگی کی شام سے پہلے اللہ سے صلح صفائی کر لے، اللہ کو منا لے، اللہ سے استغفار کر لے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں اللہ سے روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ قربان جائیے، وہ ہستی جن کے صدقے سے جنت بنائی گئی، وہ ہستی جن کے صدقے سے ساری امتیں جنت میں داخل ہوں گی، اور وہ ہستی جن کے وجود سے ہمیں اللہ ملا، سب کچھ ملا، وہ اللہ سے روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتی ہے، اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ جو کہ بخشے بخشائے ہیں، جو معصوم ہیں، جن کے سینے کی تختی پر ایک سیاہ کا دھبا نہیں ہے، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب دو عالم سے 70 مرتبہ روزانہ استغفار فرماتے ہیں۔ تو ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ ہم اور آپ کتنی مرتبہ استغفار کریں؟ جو اپنی زندگی میں شاید کوئی ایک دن پاکیزہ طریقے سے نہ گزارتا ہو، کوئی رات محفوظ نہ ہو، کسی دن ہماری نگاہوں کی حفاظت نہ ہوتی ہو، ہمارے کان کی حفاظت نہ ہوتی ہو، روزانہ ہم اپنے اعضاء سے گناہ کرتے ہیں، ہمیں اللہ سے کتنی مرتبہ توبہ استغفار کرنا چاہیے؟ توبہ استغفار کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ اللہ کے قرب جانے کے لیے، اللہ سے نزدیک جانے کے لیے اور اللہ سے محبت پیدا کرنے کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ جہاں چاہو جب چاہو اللہ سے دل لگا لو، اللہ سے محبت پیدا کر لو، اللہ نے کوئی وقت متعین نہیں کیا ہے۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے ذکر کرو۔ کثرت کہاں تک ہے اس کی تعین نہیں ہے۔ جب جب ہم ہوش میں رہتے ہیں، جب جب ہم اپنے خیال میں ہوتے ہیں، ہم اللہ کا ذکر کریں، اور جس کا ذکر ہوتا ہے ایک دن اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے ذکر کرنا۔ ذکر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ تسبیح لے کر بیٹھ جائیں، دل میں آپ اللہ کو یاد کریں۔ نماز اللہ کا ذکر ہے، تلاوت اللہ کا ذکر ہے، ہر کام سے پہلے دعاؤں کا اہتمام کرنا اللہ کا ذکر ہے، کھانے سے پہلے دعا پڑھ لینا اللہ کا ذکر ہے، لباس پہنتے وقت اللہ کے لیے دعا پڑھ لینا اللہ کا ذکر ہے۔ جہاں جہاں آپ زندگی کے جس راستے پر چل رہے ہوں، آپ دعاؤں کا اہتمام کرنے اللہ کا ذکر ہے۔ جہاں بھی اللہ کا ذکر ہو جائے وہاں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، شیطان دور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریب ہونے کے لیے، اللہ سے محبت حاصل کرنے کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ نمازوں کے اوقات متعین ہیں، جس نماز کا جو وقت ہے اس وقت میں ہمیں اللہ کا نام لینا ہے، اللہ کے لیے سجدہ کرنا ہے، لیکن اللہ سے محبت کرنے کے لیے آپ جب چاہیں اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو جانا، میں نے پچھلے جمعہ ایک تلخ بات کہی تھی کہ ہم اشرف المخلوقات ضرور ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام مخلوقوں میں سب سے بہترین مخلوق بنایا۔ اشرف المخلوقات کا مطلب یہی ہے، اللہ نے انسان کو بنایا، جانوروں کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، لیکن ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ اللہ نے ہمیں اپنا نمائندہ بنایا ہے، اللہ نے اپنی صفتوں کے ظہور کے لیے انسانوں کو بنایا ہے، لیکن کیا صرف یہ کہہ کر ہم جنت جا سکتے ہیں کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں؟ کیا صرف ہم یہی کہہ کر اللہ کا مقرب بن سکتے ہیں، دوزخ سے بچ سکتے ہیں کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں؟ میرے دوستو، جہنم بھی اشرف المخلوقات ہی کے لیے بنائی گئی ہے۔ جہنم میں اور کون ڈالے جائیں گے؟ جہنم میں جانوروں کو نہیں ڈالا جائے گا، پہاڑ کو، سمندر کو، دریا کو، پتھروں کو نہیں ڈالا جائے گا، انسان اور جنات ہی کو ڈالا جائے گا۔ تو اشرف المخلوقات ہونے پر ہمیں غرور ہے، لیکن کیا صرف اشرف المخلوقات ہونے کے ساتھ ہی ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ نہیں، ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں، ہمارے اوپر جواب دہی کی ذمہ داری ہے، ہمارا حساب ہونا ہے، اللہ کے پاس دوبارہ کھڑے ہونے کا یقین ہمارے اندر پیدا ہونا ہے۔ اگر صرف اشرف المخلوقات ہونا کافی تھا جنت میں جانے کے لیے، اللہ کا محبوب بننے کے لیے، تو انبیاء نہ آتے۔ انبیاء علیہ السلام کے آنے کی ضرورت کیا تھی؟ قرآن کی ضرورت کیا تھی؟ انسان کو پیدا کر دیتے اور جنت میں داخل کر دیتے۔ لیکن چونکہ اشرف المخلوقات بھی اس کو تربیت کی ضرورت ہے، اس کو تعلیم کی ضرورت ہے، عبادت کی ضرورت ہے، ریاضت کی ضرورت ہے، اللہ کی عبدیت کی ضرورت ہے، اور ان چیزوں کو سکھانے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ جس طریقے سے کسی گلستہ کا کوئی مالی ہوتا ہے، باغبان ہوتا ہے، کسی باغیچے کا کوئی رکھوالی کرنے والا ہوتا ہے، رکھوالا ہوتا ہے، جو پھولوں کے جھاڑوں کو تراش خراش کر اسے خوبصورت بناتا ہے، اسی طرح سے کائنات ایک باغیچہ ہے جس میں انسان، طرح طرح کے انسان ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے باغبان ہیں، اس گلشن کے مالی ہیں۔ آپ کی تعلیم و تربیت سے انسان نکھر جاتا ہے، آپ کی تعلیم و تربیت سے انسان چمک اور دمک جاتا ہے، اور پھر وہ اشرف المخلوقات میں وہ شامل ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی اسے اپنی رضا نصیب فرماتے ہیں، اور بعد الموت اسے دخول جنت نصیب ہوگا۔ تو میں نے پچھلے جمعہ یہ مثال دی تھی کہ جس طریقے سے گلاب کا پھول ہوتا ہے، اگر وہ جنگل میں پیدا ہو گیا، اس کی کوئی تراش خراش نہیں ہوئی، تو وہ بس ویسے ہی پیدا ہو جاتا ہے، کچھ دنوں میں وہ جھاڑ یا اس کی جو بیلیں ہیں گر جاتی ہیں، وہ کسی کو متاثر نہیں کرتا۔ لیکن وہی گلاب کا پھول کسی کے گھر میں، آنگن میں، اور کسی کے گلشن میں ہو، تو مالی اور جو اس کا رکھوالا ہوتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کو سینچتا ہے، اس کی شاخوں کو تراش خراش کر کے ایک بہترین درخت کی شکل اس کو دیتا ہے، تو وہی گلاب کا پھول دوسروں کی نگاہوں کو تازگی دیتا ہے، دوسروں کے دلوں کو فرحت دیتا ہے، شاعروں کو اس کی عکاسی کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو ایک تعلیم و تربیت کے بعد انسان اسی طرح سے ہوتا ہے جس طرح سے باغیچے میں کوئی پھول اور کوئی حسین اور خوبصورت گلاب کی جھاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس گلشن کائنات کے باغباں ہیں۔ آپ کی تعلیم و تربیت سے انسان چمکتا دمکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اخلاق دیے گئے، وہ اخلاق ہمارے اندر پیدا ہو جائیں،
وہ تعلیم و تربیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے، ہم دنیا میں روشن ہو جائیں گے، مثالی بن جائیں گے، نمونہ بن جائیں گے، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، اللہ کے رسول نے خود اپنے بارے میں فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان سے، اس کے مال سے، اس کی اولاد سے محبوب نہ ہو جاؤں، اور جس دین کو میں لے کر آیا ہوں وہ دین تمام چیزوں سے تمہیں محبوب نہ ہو جائے، اس وقت تک تم ہدایت نہیں پا سکتے، اس وقت تم مومن کامل نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے میرے بندو تمہارے لیے میرے نبی نمونہ ہیں، اسوہ ہیں۔ لہذا اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہماری زندگی میں نہیں آیا تو کامیابی نامکمل ہے، کامیابی ناممکن ہے۔ دنیا میں بھی ہم دھتکارے جائیں گے اور آخرت میں بھی جنت نصیب نہیں ہوگی، اللہ کی دھتکار اور فرشتوں کی دھتکار ہوگی جو اللہ کے رسول کا امتی صحیح طور پر نہیں بن سکا۔ صرف مسلمان ہو جانا کافی نہیں ہے، اور یہ غرور کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، اشرف المخلوقات کہہ دینا بہت آسان ہے، اپنے آپ کو ایسا بنانا کہ دوسرے لوگ دیکھ کر کہہ دیں کہ یہ جب امتی اتنا شاندار ہے تو جو یہ نبی ہوں گے جن کی یہ امت ہیں وہ نبی کتنے شاندار ہوں گے۔ دور سے دیکھنے والا ہمیں بتا دے کہ یہ کسی پیغمبر اور کسی اچھے دین کا پیروکار ہے۔ آج تو ہماری حالت کیا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں، اس لیے میرے دوستو بہت اچھا موقع ہے ہمارے لیے کہ اپنی زندگی کو بدل لیں۔ اسی دنیا میں ہمیں آنے والی زندگی پر محنت کرنی ہے، اس کی تیاری کرنی ہے۔ قرآن کریم میں ہر طرح کی مثالیں موجود ہیں۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ اکبر۔ وہ انسان کامیاب ہو گیا جو جہنم سے نکال دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ انسان کامیاب ہے۔ جو دوزخ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز فوزا عظیما، اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ تو یہ چیزیں حاصل ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں ہمارے لیے ارشاد فرما دی ہیں۔ جس کا جی چاہے عمل کرے، جس کا جی چاہے دوزخ والا عمل کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں زندگی دی ہے بہت قیمتی ہے، جو وقت ملا ہے بہت قیمتی ہے۔ بہت سے انسان ایسے ہیں جو آگے کا ارادہ بہت اچھا رکھتے ہیں، فیوچر میں ہم یہ کریں گے، مستقبل میں ہم یہ کریں گے، اپنی اولاد کے لیے یہ کریں گے، اپنے لیے یہ کام کریں گے، لیکن فیوچر کے آنے سے پہلے، مستقبل سے پہلے 2 دن بعد ہی اس کی زندگی کی شام ہو جاتی ہے۔ کتنے نیک ارادے والے جو چاہتے تھے لیکن اللہ نے ان کی زندگی مقید کر دی اور وہ اپنے وقت پر اس دنیا سے چل بسا۔ تو اپنی زندگی کی شام سے پہلے اپنی دنیا کو، اپنی آخرت کو روشن کر لیں، اپنی زندگی کو روشن کر لیں۔ ہر آدمی کو اللہ نے وقت دیا ہے، آپ جہاں کہیں بھی رہیں، میں نے عرض کیا اللہ کے ذکر کا کوئی وقت نہیں ہے۔ آپ جو کام بھی کریں وہاں اللہ کا ذکر موجود ہے۔ لیکن میرے دوستو شیطان کی چالاکیوں کا کیا کہنا؟ شیطان ہمیں غافل کرنے کے لیے اب 1 منٹ بھی ہمیں چھٹی نہیں دیتا۔ افسوس ہوتا ہے میرے دوستو، جہاں ہم اکیلے ہوتے ہیں وہاں اگر کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے، جہاں کوئی نہیں ہے دیکھنے والا، کوئی گواہی دینے والا، ایک تنہا آدمی، دکان میں کوئی کسٹمر نہیں ہے،
آپ اکیلے گھر میں موجود ہیں، گھر میں کوئی دوسرا فرد نہیں ہے، آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں، کار میں بیٹھے ہیں، اکیلے ہیں، جنگل میں ہیں، کھیتی میں ہیں، اکیلے ہیں، کوئی دوسرا نہیں ہے، دوسرا اگر ہے تو وہ اللہ ہے۔ ایسے موقع پر اگر کوئی نیکی کی جاتی ہے، کوئی اچھا کام کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ نیکی بہت اچھی لگتی ہے، جو بغیر کسی دباؤ کے صرف اللہ کے لیے وہ نیکی کی جاتی ہے۔ آدمی سب کے سامنے نیکی جو کرتا ہے کبھی کبھی دوسروں کے دباؤ میں کر لیتا ہے، لیکن ایک آدمی تنہا ہے کہیں کمرے میں، اکیلے ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، دکان میں بیٹھا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اس نیکی کا گواہ فرشتے بھی نہیں ہیں، صرف اللہ ہے، جس اللہ کے لیے اس نے اپنے دل میں ذکر کیا ہوگا، فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہے، اس نیکی کی قیمت اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عطا فرمائیں گے۔ لیکن آج افسوس کا مقام ہے کہ ہم جب بھی اکیلے ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے کے بجائے انتہائی گھنونے حرکت میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کون ایسا نوجوان ہے جو تنہائی کی تلاش میں ہو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے؟ کون ایسا بندہ ہے جو اکیلے اور تنہائی میں رہ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے؟ موبائل ہے، ہینڈ فری ہے، اس کے ذریعے سے وہ گانے سنتا ہے اور موبائل میں نہ جانے کیا کیا وہ حرکتیں کرتا ہے، اکیلے میں اللہ کو گواہ بنا کر وہ اکیلے میں گندی حرکتیں کرتا ہے۔ تنہائی کے گناہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، اگر کوئی شخص تنہائی میں کوئی گناہ کرتا ہے، ایک بار کیا اللہ معاف کرتا ہے، دوسری بار کیا اللہ معاف کرتا ہے، بار بار اگر کوئی اکیلے میں تنہائی میں گناہ کرتا ہے، اس کی زندگی اور اس کی موت اللہ تعالیٰ کہیں ایسا نہ کرے کہ وہ بری موت مرے۔ حدیث پاک میں ہے خاتمہ بالخیر اور کلمہ والی موت اس کو نصیب نہیں ہوگی جو اکیلے میں اور تنہائی میں گناہوں میں مبتلا رہتا ہے۔ اس لیے اپنی تنہائی کو پاکیزہ بنائے۔ جو شخص تنہائی میں جیسا ہوگا ظاہر میں بھی مجمع میں بھی ایسا ہوگا، تو اپنی تنہائی کو اچھی کر لیں، اپنی تنہائی کی نیکی کا گواہ اللہ کو بنائے، اپنی تنہائی کی نیکی ہو، اپنی تنہائی میں عبادت ایسی ہو جس کی گواہی دینے والا کوئی نہ ہو سوائے اللہ کے۔ اللہ تعالیٰ ایسی نیکی سے اور اس نوجوان سے بہت خوش ہوتا ہے کہ جو بغیر کسی خارجی دباؤ کے اللہ کی یاد میں وہ اپنے آپ کو مشغول کرتا ہے۔ نوجوانوں، اللہ نے آپ کو جو جوانی دی ہے، جو اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، خدا کی قسم اللہ کے لیے استعمال کرو۔ دیکھو تمہاری زندگی میں اور تمہاری زندگی سے کتنوں کی زندگی میں انقلاب آئے گا۔ پہلے اپنے آپ کو بدلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت منتظر رہتی ہے، اللہ کی رحمت انتظار میں ہوتی ہے کہ میرا بندہ میری طرف متوجہ ہو، کہ ہم اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بت پرست، بت کو پوجنے والا، وہ اپنے بت کے سامنے یا صنم یا صنم یا صنم کہہ کر تسبیح پڑھ رہا تھا۔ صنم کا مطلب بت، جس کو پتھر سے تراش کر بناتے ہیں۔ وہ یا صنم کی تسبیح اور ذکر کر رہا تھا، تھک گیا پوری رات ذکر کرتے ہوئے یا صنم، اپنے بت کو پکارتے پکارتے جب اسے اونگ آ گئی، نیند جیسی کیفیت آ گئی، تو اچانک اس کی نیند کی کیفیت میں یا صنم کہتے کہتے یا صمد اس کی زبان سے نکل گیا۔ یا صمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ صمد یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ الصمد، اللہ وہ ہے جو بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، اللہ تنہا ہے۔ کائنات اور اس کائنات کی سلطنت کو چلانے میں بنانے میں اللہ کسی کا نیاز مند نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ تو وہ بت پرست یا صنم یا صنم یا صنم کہہ رہا تھا
نیند کے غلبے سے اس کی زبان سے نکل گیا یا صمد یا صمد، فوراً اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی، لبیک یا عبدی، اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی یہ کہتے ہوئے لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، مانگ کیا مانگتا ہے؟ فرشتوں کو حیرت ہوئی کہ ایک بت پرست ہے، بت کو پوجا کرنے والا ہے، رات بھر اس کے سامنے یا صنم کی پکار لگا رہا ہے، لیکن ایک مرتبہ اس کی زبان سے یا صمد نکل گیا، اے اللہ تو نے فوراً یا عبدی لبیک کہہ دیا، تو نے فوراً اس کی طرف متوجہ ہو کر اس کو جواب دیا کہ اے میرے بندے میں حاضر ہوں، مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جواب دیا کہ اے فرشتوں، اس بندے نے اپنے بت کو رات بھر پکارا، یا صنم کہہ کر اس نے رات بھر پکارا، اور اس بت نے اس کو کوئی جواب نہ دیا۔ جب اس کی زبان سے یا صمد کا لفظ نکلا ہے اور میں بھی اگر جواب نہ دیتا تو میرے میں اور بت میں کیا فرق ہوتا؟ اس بت نے کوئی جواب نہ دیا، اگر میں بھی جواب نہ دیتا تو دونوں میں کیا فرق ہوتا؟ اس لیے میں نے فوراً کہا یا عبدی لبیک یا عبدی۔ تو میرے دوستو، ایک بندہ مومن جو ہوش و حواس سے اللہ کو پکارے، ایک بت کا پجاری اگر اچانک اس کی زبان سے نکلتا ہے تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ ایک بندہ مومن اللہ کو پکارے، وضو کر کے بیٹھ جائے، تہجد میں کھڑا ہو جائے، اللہ سے مناجات کرے، خدا کی قسم اللہ کی رحمت اس کو بوسے لے لے گی۔ حضرت امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے قاری گزرے ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت بہت زیادہ کیا کرتے تھے، بہت زیادہ قرآن پڑھا کرتے تھے، اچھی آواز میں قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور جب بھی وہ قرآن کی تلاوت کرتے ان کی زبان سے بڑی اچھی خوشبو آتی تھی۔ جیسے آج کوئی اچھی عطر لگا لے، سینٹ لگا لے اور وہ کہیں سے گزرے تو لوگ محسوس کر جاتے ہیں نا کہ ماشاءاللہ کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ تو حضرت امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ جب بھی قرآن کریم کی تلاوت فرماتے ان کی زبان سے عنبر کی خوشبو آتی تھی۔ عنبر خوشبو آپ کو پتا ہے بہت قیمتی خوشبو ہوتی ہے۔ عنبر سمندر میں ایک مادہ ہے جو سمندر کی لہروں سے جمع ہو کر ایک جھاگ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور پھر وہ کوئی بہت بڑی مچھلی جو ہوتی ہے، ویل مچھلی جیسی، شارک مچھلی جیسی، وہ اس جھاگ کو نگل لیتا ہے، مچھلی وہ نگل لیتی ہے اور وہ پھر اس کے پیٹ میں رہتا ہے، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اس کے پیٹ میں جا کر وہ زہر کی طرح ہوتا ہے مچھلی کے لیے۔ وہ مچھلی کہیں کنارے چل جا کر سمندر کے کنارے وہ مر جاتی ہے۔ وہ عنبر اس کے اندر آنے کے بعد وہ مچھلی تڑپنے لگتی ہے، وہ باہر چلی جاتی ہے، اور پھر اس کو مار کر لوگ پیٹ چاک کر کے اس عنبر کو نکالتے ہیں۔ بہت قیمتی خوشبو ہوتی ہے وہ۔ تو عنبر کی خوشبو حضرت امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے آیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کے منہ سے ایسی خوشبو کیسے آتی ہے؟ آپ کون سی عطر لگاتے ہیں، کون سی خوشبو لگاتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے دوستو، میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا، میں کوئی عطر نہیں لگاتا، بس یہ ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کیا کرتا ہوں۔ قرآن کی تلاوت کرتے کرتے ایک مرتبہ رات میں مجھے نیند آ گئی، خواب میں بشارت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عاصم تم قرآن کی تلاوت بہت اخلاص کے ساتھ کرتے ہو، اے عاصم تم قرآن کی تلاوت بہت محبت سے کرتے ہو، بڑی اچھی آواز سے کرتے ہو، آج تم اپنے منہ کو قریب لاؤ، میں تمہارے منہ کو بوسہ دے دوں۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت میں حضرت امام عاصم کے منہ کو بوسہ دیا۔ امام عاصم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے جب میں قرآن کی تلاوت پڑھتا ہوں وہ خوشبو آج تک میرے منہ سے آتی ہے۔
تو ایک بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو کر اللہ سے عشق و محبت میں ہوش و حواس میں اگر اللہ سے اپنے درد کو سنائے، اپنی مناجات کو سنائے، تو میرے دوستو اللہ کی رحمت کیسے متوجہ نہیں ہوگی؟ آج حیرت ہے، آج ہم اتنے پریشان ہیں، ہر آدمی اپنے کاروبار کے لیے پریشان ہے، گھر کے لیے پریشان ہے، قرض کی ادائیگی کے لیے پریشان ہے، لیکن اللہ سے کوئی محبت نہیں ہے۔ جہاں آپ کو دوا ملنی ہے اس دواخانے پہ ہم نہیں پہنچتے، جہاں سے ہم کو شفا ملنی ہے وہاں سے ہم کو شفا کی جگہ پہ ہم نہیں پہنچتے، عاملوں کے پاس جاتے ہیں۔ وہ عامل جن کا کام نہیں چل رہا تھا، آپ سے 20,000 روپے کما کے وہ اپنا کام چلایا اور آپ کو کہا کہ اب آپ کا کام ہو جائے گا۔ اتنے ہم بھولے بھالے ہیں، ہمارا کام چلانے کے چکر میں وہ اپنا کام چلاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو اپنا تعلق اللہ سے جوڑیں، اپنا تعلق قرآن سے جوڑیں، اپنا تعلق اللہ کی عبادت سے اپنے دل کو بہلائیں، انشاءاللہ ساری مشکلیں آسان ہوں گی۔ دین کے لیے بھی محنت شرط ہے، جس طرح دنیا کے لیے ہم محنت کرتے ہیں دین کے لیے بھی ہماری محنت کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اپنی نسلوں کو دیندار بنانا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ اپنی اولاد کو وقت دیں۔ آج لوگوں کے پاس وقت ہے لیکن تعلیم و تربیت کے لیے نہیں ہے۔ تعلیم و تربیت کے لیے ہمیں اپنے اولاد کو وقت دینا ضروری ہے، ورنہ یہ وقت نکل جائے گا، آپ کی اولاد آپ کے سامنے بگڑ جائے گی، کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ اپنی اولاد کو اگر بنانا ہے تو شروع سے اس کے اوپر محنت کرنی ضروری ہے۔ اولاد کے بگڑنے سے پہلے اپنی اولاد کی تربیت کا انتظام کریں۔ کچی مٹی ہے، اس کچی مٹی کو جو چاہے بچے کھلونے بنا لیتے ہیں، اگر وہ مٹی سوکھ جائے، گیلی مٹی جب سوکھ جائے گی اس کو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح بچوں کی جب عمریں کم ہوتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ جب وہ بچہ بولنا شروع ہو جائے تو آپ ان کو کلمہ پڑھاؤ، کلمہ کی تلقین کرو، کلمہ پڑھنا سکھاؤ۔ جب بچہ بولنا شروع کر دے تو اس کے بعد ہمیں اس کی تعلیم و تربیت کی طرف ہمیں متوجہ کیا گیا۔ جب 7 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم دینے کا حکم دیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تعلیم و تربیت ہمیں اسی وقت سے شروع کر دینی ہے جب بچہ باشعور ہو۔ اس لیے میرے دوستو اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کریں۔ ماحول بڑے ہی خراب ہو رہے ہیں، بہت ہی خطرناک ماحول، ایمان کے لٹیرے اور قانونی طور پر ایمان کے لٹیرے تیار ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہم غفلت کی زندگی سے باز آ جائیں، احساس و شعور والی زندگی، بیداری والی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ دین اور دنیا دونوں کے اعتبار سے ہم بیدار رہیں، اپنا تعلق مساجد سے تعلق کو مضبوط کریں، مدارس سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، قرآن سے، علماء سے دینی مسائل پوچھ کر آپ زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کریں۔ صرف نیتوں کا فرق ہے، آپ ہر کام کرتے ہیں لیکن اگر وہی کام سنت کے مطابق کر لیں، اسلام کسی چیز سے منع نہیں کرتا، ہر کام آپ کریں۔ کھانا اچھا پکانا ہے، کھانا ہے، اسلام اجازت دیتا ہے۔ شادی کرنی ہے، اسلام اجازت دیتا ہے۔ عقیقہ کرنا ہے، اسلام اجازت دیتا ہے۔ آپ کون سا کام کرنا چاہتے ہیں سب اسلام اجازت دیتا ہے، لیکن طریقہ اس کا جو ہے اسلام میں اس طریقے پر آپ کو کرنا ہے۔ اس لیے آپ اپنی زندگی میں جو اعمال ہیں، افعال ہیں، ان کو طریقے نبوی کے مطابق ڈھالیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور وہ جو دشمن ہمیں بے ایمان کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، ہمارے ایمان کو خریدنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، وہ ہمارے اس سازش میں وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس لیے ضرورت ہے
کہ ہم اپنے آپ میں اور اپنی اولاد کے لیے تعلیم و تربیت کا ماحول پیدا کریں، اور تعلیم سے بڑھ کر کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں، آپ کتنی بھی دولت جمع کر لیں وہ دولت ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن علم ایسی دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اپنے گھروں میں علم کا خزانہ پیدا کریں، کوئی ممبر جاہل نہ ہو، پڑھا لکھا ہو۔ فیملی میں جتنے ممبر ہیں تمام ممبر کو آپ پڑھا لکھا بنائیں، کوئی ایسا نہ ہو جو مدرسے کی تعلیم سے محروم ہو، کوئی ایسا نہ ہو جو اسکول کی تعلیم سے محروم ہو۔ ہر ایک کو مدرسوں کی تعلیم دلائیں، اسکولوں کی تعلیم دلائیں، اور دشمنوں کی اس کی سازشوں پر چھوڑ دیں۔ انشاءاللہ کچھ ہمارا بیکا نہیں کر سکتے۔ تعلیم اپنائیں۔ حضرت مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم صدر جمعیت علماء ہند نے ایک تحریک چھیڑی ہے کہ آپ آگے 20 سال کے لیے اپنے ایجنڈے کو سیٹ کر لیں کہ صرف تعلیم، صرف تعلیم۔ آپ شادی کے اخراجات کو کم کر دیجئے اللہ کے واسطے۔ شادی میں جو فضول خرچیاں ہوتی ہیں، اگر آپ کی اولاد نکمی ہے، آپ کہتے ہیں حضرت میرے بچے میں پڑھنے کا شوق نہیں ہے، تو خاک ہو جائے۔ تمہاری اولاد اگر نہیں پڑھ رہی ہے تو نہ پڑھے، دوسرے کی اولاد کو پڑھا دو، قوم کو آگے بڑھاؤ۔ اگر آپ کی اولاد کو پڑھنے کا شوق نہیں ہے تو جن کی اولاد پڑھ رہی ہے، جن کی اولاد کی فیس ان کو پے نہیں کر پا رہے ہیں، آپ ان کی مدد کر دیں۔ آپ کو ثواب تو چاہیے نا، انشاءاللہ ثواب مل جائے گا۔ تو اس لیے شادی کی فضول خرچیوں کو کم کریں۔ 20 سال کا ایجنڈا ہر آدمی اپنے اپنے طور پر سیٹ کر لے کہ مجھے اپنے بچے کو وہاں تک پہنچانا ہے۔ انشاءاللہ یہ پسماندگی اور یہ ناخواندگی دور ہوگی، اور ہم گالیاں، شکوے شکایت اور گورنمنٹ کو کوسنے کی جو عادت ہے ہماری، وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ جب ہم خود ایجوکیٹڈ ہو جائیں گے اور ہم جب خود تعلیم یافتہ ہو جائیں گے تو راستے ہمیں خود منزل تک پہنچا دیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم تہیہ کریں، اپنے آپ میں ایک اعتماد پیدا کریں، اور یہ یک بارگی نہیں ہو سکتا، اچانک یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں شروع سے پہلی سیڑھی سے آخری سیڑھی تک ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہلو پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پکی سچی توبہ کر کے اپنی زندگی کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔